اب دیکھیے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے جب مال کا بات آتی ہے، جو بھی ولی بن جاتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ وراثت کی تقسیم پہ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں، اور اب یہاں پہ ہم اس صورت میں یہ سیکھیں گے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے وراثت کا قانون جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ پھر اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی ہارٹ میں کرتا ہے، کوئی آئس میں کر لیتا ہے، کوئی فیٹ میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کر لیتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کے بھی ڈفرینٹ اینگل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے وراثت کے، کیونکہ اس میں جمع تقسیم اتنی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کہ جب وراثت کا حکم آتا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں زندگی اور موت کا تو لگا ہی ہے، کسی کے گھر میں زندگی ہے اور کبھی موت کا بھی وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا احکامات ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرنا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ تقوی کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کون متقی ہیں، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن بھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت اگر ملے گی نا تو وہ متقیوں کو ملے گی۔ اب سب سے پہلے تو یہی کوشچن آتا ہے کہ پھر ہم متقی کیسے بنیں کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت مل جائے۔ کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بعض لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں، تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ فتنے میں آ جائے یا وہ اس کو نہیں اس طرح سے سمجھ سکتا، تو وہ تقوی ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹ لیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقوی آ جائے جو اولیاء کا تقوی ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا، تقوی کا پہلا لیول ہے، اس کے 3 لیول ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے۔ تو پہلا لیول تو یہ ہے، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے، وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے، اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں، بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، اب ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کویسچنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں۔ اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے۔ اچھا، یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے۔ اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں، رائٹ؟ غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے،
تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا. اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے. اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات تو ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ. اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے. اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے. اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ گناہ، جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے. تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے. دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہمیں ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے. اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، وہ جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان سے بھی بچتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں. کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو. ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مباح ہیں، اس کا جائز ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے، اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہوتے ہیں، تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا. اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے، سورت آل عمران، اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھیے، ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں، کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقویٰ اختیار کرتے. اللہ سے دعا کریں، اس پروگرام پہ پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا رب العالمین ہمیں اپنا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقویٰ ہے کیا، کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا تقویٰ، آخر وہ تقویٰ کیا ہے، ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقویٰ تھی، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں، وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر، اللہ محبت کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے۔ ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے، مہنگے پرس لیں گے، مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے، لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا۔ آپ اللہ کا تقویٰ لے لیں، اللہ وہ واو لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے رویوں سے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پہلی آیت کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وہ خلق منہا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساءً، اور عورتوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو، تم کسی تھیری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں کہا نا وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو۔ اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے کی ویسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی۔ دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا، پوری کائنات وہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب، اب تو الحمدللہ اب باہر جو لوگ آ گئے ہیں ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں، اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے، کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام، اور رشتے کاٹنے سے۔ دیکھیں وہ وتقو، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتہ داریاں بھی نہیں نبھائیں گے۔ ارحام، دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا، اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین
इन लोगों ने दुनिया में मुझे काटा था, तो आज इनको तू जन्नत में ना भेज। तो इसलिए इतना ज़रूरी है। देखिए, एक तो वो होता है ना कि मेरा फलां रिश्तेदार वो मेरे से अच्छा, मैं उससे अच्छा, तो बात ख़त्म, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। सुलह रहमी क्या होती है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छा करते हैं। देखिए, आपने तो अपना जवाब देना है ना, हमने अल्लाह सुब्हानहू ताला को अपने अमल का जवाब देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें रिश्तों की पहचान दे। देखिए, सबसे पहले इरहाम में आप देखें, ये रिश्ते कौन से आते हैं, एक माँ बाप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्री की तरह देख लीजिए कि एक जड़ें हैं जैसे एक ट्री की, वो आप देखिए उसके माँ बाप है, फिर तना आप देखिए, फिर बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे बहन भाई हैं वो हैं, और फिर उसमें शाखें हैं, जैसे फिर बहन भाइयों की शादी होती है और उनकी औलादें आ जाती हैं। तो ये बेसिकली ख़ानदान हो जाता है। फिर रहम के साथ क्योंकि माँ बाप जुड़े होते हैं ना, तो माँ की जो फैमिली के साथ है, जैसे आपकी खालाएँ हैं, आपके मामू हैं, फिर उनकी औलादें आ जाती हैं, नाना नानी आ जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर बाप के रिश्ते में देखो तो आपका दादा दादी हैं, और फिर आपकी फूफियाँ हैं, फिर आपके चचा ताया आ जाते हैं, और फिर उनकी औलादें आ जाती हैं। ये जब मैंने आयत पहली दफ़ा पढ़ी थी, मैं इतना डरी थी कि मैंने बाकायदा एक ट्री बनाया था, और मैंने उसमें सारे लोगों के पहले एक दायरे में जो हमारे सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा हक जो है ना वो आपका, जो आपका सबसे पहला ट्री है ना, पहला आपका ख़ानदान का है कि आपके बहन भाई हैं, उनकी औलादें और उनके स्पाउसेस हैं, जो भी अज़वाज हैं उनका है। फिर उससे बड़ा ट्री एक दूसरा दायरा आता है जिसमें वो खाला आ जाती हैं और मामू, और फिर चचा ताया वगैरह और फूफियाँ आ जाती हैं। तो जब आप बनाते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्योंकि हम लोग इतनी दिनों से बाहर रहते हैं, कई रिश्तों में कई बच्चों के नाम भी भूल जाते हैं कि उनके क्या नाम थे, अच्छा उनके कितने बच्चे थे। फिर इतना मज़ा आता है आप वो ट्री, अब आज आप जब आप फारिग होंगे तो आप ज़रूर वो ट्री बना के देखिएगा कि ये अल्लाह का हुक्म है। देखिए, एक तो होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं देखो ये कर लो, ऐसे कर लो, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे ये आयत क्यों आ गई है, क्योंकि आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला जो सारे अहकामात दे रहे हैं उनके साथ इसका कितना ज़रूरी है जानना। क्योंकि तकवा नहीं होगा तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर हम कहेंगे वो मेरे साथ बुरा तो मैं उसके साथ बुरी थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया था इसलिए मैंने। देखिए, जब घरों में शादियाँ होती हैं ना तो ये तभी बंदा खुलता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता था जब शादियाँ होती है कि वो रिश्तेदार नाराज़ है, चलो जी उसको मनाने चले, जो उसने कहा तुम मेरी दफ़ा नहीं आए थे, अब मैं तुम्हारी दफ़ा नहीं आऊँगा, मैंने ये नहीं किया। अगर एक भाई नाराज़ है तो तुम उसकी पार्टी में गए थे तो फिर अब मैं नहीं आऊँगा। तो किस तरह से हम इन रिश्तों को काटते हैं। अब अगर हमारे अंदर अल्लाह का तकवा होगा ना, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होगी और हम हर काम अल्लाह की ही खातिर करेंगे, फिर हमें इन चीज़ों की परवाह भी नहीं रहेगी। फिर ये वो तकवा का लेवल आ जाएगा जो सबसे ऊपर वाला लेवल है। फिर वही अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर उस बंदे के लिए खुद अपनी लड़ाइयाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि वो वल अरहाम और रिश्तेदारों को काटने से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलैकुम तुम पर रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। देखिए, रकीब पता है किस निगरान को कहते हैं, जिसकी नज़र गर्दन पे होती, मतलब इतना शार्प और इतना क्लोज होता है कि उसकी नज़र उधर होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू ताला वही बात कि तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा निगरान है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो। व आतू और दो अल यतामा, यतीमों को अमवालहुम। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ गई यतीमों की कि देखिए अल्लाह से इतना प्यार आता है जिसको कहने की या रब्बुल आलमीन, ये वो लोग होते हैं जैसे यतीम जो होते हैं ना, कि जिनको सोसाइटी में भी वो इतनी प्यार नहीं मिल रहा होता जब बच्चे छोटे होते हैं, या रिश्तेदार भी देखे माँ बाप जिंदा होते हैं तो ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है, वो बच्चों को देख रहे होते हैं। जब माँ बाप ही नहीं रहते तो फिर उन बच्चों की जो हालत होती है आपके सामने है, जिनमें अल्लाह का रहम होगा, अल्लाह का तकवा होगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरू में तकवा का लफ्ज़ इतनी दफ़ा लाए हैं, तो तभी ये सारी चीज़ों की हमें समझ भी आएगी। अब यतीमों के बारे में, जिसका बाप नहीं है, जिसके सर से साया उठ गया, अल्लाह का साया है उसके ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में कहते हैं कि व आतू और दो अल यतामा, यतीमों को अमवालहुम, उनके माल, वला ततबद्दलू और ना तुम तब्दील करो, अल खबीसा, नापाक को, बेतय्यबी, पाक से। और जो नापाक चीज़ें हैं, अगर देखें अगर कोई बाप जैसे फौत हो गया, उसके बच्चे नाबालिग हैं, अभी छोटे हैं,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھیں جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو، ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ اموالہم ان کے مال الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں۔ تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی۔ دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ہی ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا۔ آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے۔ اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہیں، اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خوف ہو تمہیں اللہ کے نہ تقسموا کہ تم تقسطوا کہ تم انصاف کر سکو گے فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کر لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا، تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ اب مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے، اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، زیادتی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی۔ تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے، تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا تو نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ اس سے جو پسند آ جائیں تم کو، مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو، تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو و ثلاثہ تین تین یا رباع اور یا چار چار، یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا ذکر کیا گیا۔ اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی، سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا،
یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت بہت شادیاں کر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کی پھر ریزن بھی۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو تم کو اللہ کہ نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ